الحمد لله الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم. جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے. اور اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے. اور جنید بھائی کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس کی توفیق خاص سے ہم ذکر حسین علیہ السلام کی اس وجد انگیز روح پرور اور ایمان افروز محفل میں حاضر ہیں. اللہ 60 ہجری 26 رجب المرجب گورنر مدینہ کا دفتر اور مطالبہ کہ یزید کی بیعت کی جائے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر جو اپنا موقف پیش کیا، اگر انسان اس پہ غور کرے تو حق و باطل کی یہ لڑائی اسی موقف سے سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ نے کہا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ. اللہ اکبر. میرا تعارف سنو کہ ہم ہیں کون. ہم اہل بیت نبوت والے ہیں. سبحان اللہ. ومعدن الرسالہ، اور ہمارا گھر رسالت کی کان ہے. اللہ. ومختلف الملائکہ، ہمارا گھر ملائکہ کے آنے جانے کا محل ہے. اللہ. ومحل الرحمہ، اور ہمارا گھر رحمت کے اترنے کی جگہ ہے. اللہ. اور جس یزید ملعون کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، شارب الخمر وہ شرابیں پینے والا، اللہ. معلن بالفسق اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا، اللہ. وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا، وہ ظلم کی داستانی رقم کرنے والا. آپ نے دونوں کردار بیان کر کے ایک جملہ کہا، مثلی ھذا لا یبایع مثلہ. میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے نہیں کر سکتا. اللہ. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا، درمیان امت آ کے و جناب
ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب. ان کا لوگوں بھول نہ جانا رب کے کلام میں جو مقام سورہ اخلاص کل ہو اللہ کا ہے، امت میں وہی مقام رب نے امام حسین کو. اللہ اللہ. حاضرین و ناظرین، مجھے یہاں پر امام عالی مقام کا مدینہ طیبہ سے بچھڑنا یاد آ رہا ہے. جب آپ جنت البقیع میں اپنی پیاری امی جان کی قبر انور پر، اپنے بھائی کی قبر پر، اپنے اعزاء کی قبر پر حاضری دینے کے بعد رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں الوداعی سلام کہنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ. اور وہاں پہ حاضر ہو کے آپ جو جملے کہتے ہیں وہ تڑپا دینے والے ہیں. یا جدی انی اخرج من جواری کا کرہن. اللہ جان، میں خود مدینہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ مجھ سے مدینہ آپ کے دین کی خاطر چھڑایا جا رہا ہے. اللہ. اور میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے فاسی کو فاجر شرابی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. اللہ. یہ کہتے کہتے آنسوؤں کے ساتھ ہچکی بن گئی تو آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور خواب میں تشریف لا کے کہا، اے میرے محبوب، اے میرے بیٹے، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد تم آنے والے ہو. اللہ. اور جہاں پہ آنے والے ہو سنو وہاں پر کیا ہے. یہاں پر تیرے بابا علی، تیری امی سیدہ فاطمہ، تیرے چچا، تیرے ماموں، تیری پھپھو، تیری خالہ، اور سب سے بڑھ کر میں انتظار کر رہا ہوں تو کب آئے تو تجھے ہم سینے سے لگا. اللہ اکبر. اللہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرزمین مدینہ سے نکلے ہیں تو آپ نے ایک پالیسی بیان جاری کیا. آپ نے فرمایا، لوگوں یاد رکھنا، میں کوئی فخر و غرور کے لیے نہیں، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے نہیں، میں کوئی زمین میں فساد مچانے کے لیے نکل کے نہیں جا رہا. میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل کے اصلاح کے لیے نکل کے جا رہا ہوں. اور آپ نے نکلتے ہوئے یہ بھی کہا، میرا مقصود اور مطلوب صرف یہ ہے کہ اس معاشرے سے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مٹایا جا رہا ہے، میں امت میں پھر سے اپنے نانا کی اس سنت کو زندہ کر. اللہ. آپ گزرتے ہوئے جب سرزمین مکہ پہ پہنچتے ہیں تو مکہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بے شمار مشورے دیے، یوں کر لیں، یوں کر لیں، یوں کر لیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں سب کچھ اپنے نانا کے دین کے لیے قربان کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے گھر کی حرمت پہ فرق نہیں آنے دوں گا. اللہ اللہ اللہ. چلتے چلتے جب آپ مقام بیضا پہ پہنچے ہیں تو آپ نے اس مقام پر حر کے لشکر کو سامنے بٹھا کے جو خطبہ دیا ہے اس کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں، اور میں اسی پہ پیغام کی طرف پلٹنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اس خطبے میں کہتے ہیں، مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان چین سے نہیں بیٹھنے دیتا جس میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو کسی ظالم بادشاہ کو ظلم کرتے دیکھے، فساد مچاتے دیکھے، اللہ کے دین کی حرمتیں پامال کرتے دیکھے اور پھر اپنے قول اور فعل سے اس کا ہاتھ نہ روکے، قیامت والے دن حضور نے فرمایا رب اس کو اسی ظالم کے ساتھ جہنم میں داخل کر. اللہ. اور میں تو نانا کے اس فرمان پہ عمل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں. میں اس پیغام پہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ کسی نے کہا تھا، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. اللہ. سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. اللہ. جزاک اللہ محترم جناب علامہ محمد اعظم نوری